بعض اوقات محرومیاں اور ناکامیاں انسان کی زندگی میں خود داخل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ہماری اپنی ناسمجھی اور نادانی کی پیدا کردہ بھی ہوتی ہیں۔ ناقص العقل سے انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پرسکون زندگی کو بے سکون اور تلخ بنا لیتا ہے اور تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس نے غلطیاں کی ہیں۔ جب کٹھن راستوں پر ٹھوکریں کھا کر بری طرح تھک جاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ میرے بھائی کی زندگی بھی کچھ ایسے ہی دکھوں سے عبارت ہے۔ اس کی داستان بیان کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہم ایسی جگہ کے بسنے والے ہیں جہاں برف پوش پہاڑوں کے اونچے اونچے سلسلے ہیں، خوبصورت وادیاں اور پرفضا مقامات ہیں، مگر زندگی اتنی آسان بھی نہیں۔ پھر بھی ہماری زندگی اتنی کٹھن نہیں تھی، کیونکہ پھلوں کے باغات اور وافر زمین ہمارے پاس تھی، جس سے سال بھر کا گزارا بآسانی ہوتا تھا۔ میرے بھائی کا نام جفان ہے۔ وہ اکلوتا ہم سب کا پیارا اور راج دلارا، بلکہ آنکھوں کا تارا ہے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ اسے اپنے گھر میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ یہاں شہزادوں کی مانند راج کرتا تھا، یہاں کے نامی گرامی ذمہ دار کا بیٹا اور اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ سچ یہ ہے کہ انسان کسی حال میں مطمئن اور خوش نہیں رہتا، مگر وہ بھی جانے کیوں اپنے گھر سے مطمئن نہ تھا۔ وہ طالب علم تھا اور اس کا کام بس تعلیم حاصل کرنا تھا، مگر یہاں تعلیم حاصل کرنا وہ فضول بات سمجھتا تھا۔ دراصل وہ میدانی علاقے میں جا کر پڑھنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں کی پڑھائی میں جان نہیں ہے اور نہ ہی اچھے اساتذہ ہیں۔ مجھے یہاں نہیں پڑھنا، بلکہ کسی بڑے شہر کے بڑے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھ کر ترقی کرنا ہے۔ بھلا اس سنسان پہاڑی علاقے میں کیوں کر ترقی کر سکتا ہے؟ بس ترقی کے خواب دل میں سجائے میرا بھائی اپنی خوبصورت اور ہری بھری جنت سے نکلا اور زمانے کی تلخی اور ٹھوکروں کا شکار ہو کر حالات کے کانٹوں بھری وادی میں جا گرا۔ میرے بھائی کا نام تو جفان ہے، مگر اسے کہتے شیرو ہیں۔ تو آگے کی داستان بھائی شیرو سے سنیے۔ اس وقت گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور چاند کہیں بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ پریشان تھے۔ چاروں طرف اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا، البتہ کہیں دور کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز کانوں میں آ جاتی تو مردہ رات میں زندگی کا احساس جاگ جاتا تھا۔ میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کون سا غم تھا جو مجھے ایسے جلا رہا تھا جیسے میں نے کوئی خطا کی ہے اور اب پچھتاوے کی آگ میں بری طرح جھلس رہا ہوں۔ ماضی کی ایک ایک بات مسلسل میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو کسی بات کی فکر نہیں تھی، سبھی مجھ سے پیار کرتے تھے، تبھی ماں باپ کے پیار نے مجھے مغرور کر دیا تھا۔ مگر جب زندگی کی سختیوں کا ادراک ہوا تو سارا غرور بھرے پہاڑ کی مانند گرنے لگا اور زندگی کو کسی سخت چٹان سے ٹکرانے کو دل چاہنے لگا۔ آرام دہ زندگی نے ایسا آرام طلب بنا دیا تھا کہ کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سوتا تو اٹھنے کی سکت نہ ہوتی، بیٹھ جاتا تو کھڑے ہونے میں دقت محسوس ہوتی۔ یہ عیش پرستی کا نتیجہ تھا، کیونکہ خوشحالی تھی اور کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ پڑھائی کے سوا اور پڑھائی کے معیار سے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اسلام آباد، راولپنڈی کے تعلیمی ادارے دیکھوں، کراچی کی تعلیمی اداروں میں نام لکھواؤں۔ لگتا تھا کہ میں اپنے اس قیمتی اور سنہرے وقت کو کھو رہا ہوں۔ بزرگ سمجھاتے کہ اپنے شہر میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کرو، اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، مگر میں جلد از جلد یہ پنجرہ توڑ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کے وہ شکستہ آنسو یاد ہیں جب وہ منع کرتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی نظروں سے دور جاؤں۔ بہن ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی، بھیا پردیس نہیں جانا، ہم تمہارے بغیر کیا کریں گے۔ والد نے مجھے بار بار سمجھایا، بیٹا یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کھاتے پیتے ہو، سب رشتہ دار تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آرام سے پڑھو اور جو کچھ کرنا ہے کرو، اپنے گھر کی مٹی میں بہت وزن ہوتا ہے، باہر نکلنے سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، مگر مجھ پر تو بڑے شہر جا کر ترقی کرنے کا بھوت سوار تھا۔ میرا خیال تھا کہ چھوٹے شہر میں رہ کر آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔
جب میں نے پوری طرح بوریا بستر باندھ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تو امی نے جا کر بزرگوں سے کہا کہ مجھے روکو۔ تب خاندان کے کچھ بزرگ بھی مجھے سمجھانے آئے، مگر میں کب بڑوں کی سنتا تھا، جو ان کی مانتا۔ میری عمر ہی کتنی تھی، میں 17-18 برس کا نوجوان تھا جس کے اپنے جذبات تھے۔ میں ان بزرگوں کی عمر کے مطابق تو نہیں سوچ سکتا تھا۔ بس پھر میں نے اپنا گاؤں ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس رات مجھے جانا تھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہواؤں کے خطنوں اور پتوں سے سائیں سائیں کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ جب سب سو گئے تو میں اٹھ بیٹھا اور سوچا کہ اب کرنا کیا ہے، شہر کیسے جاؤں، رقم تو جیب میں نہیں۔ پھر یاد آیا کہ کل ابا جان نے امی کو کچھ رقم دی تھی جو انہوں نے میرے سامنے اپنے صندوق میں رکھ دی تھی۔ میں وہ رقم نکال کر گھر سے نکل گیا۔ اپنی تعلیمی اسناد بھی میں نے پہلے ہی ایک بیگ میں رکھ لی تھیں۔ بیگ اٹھا کر میں ماں کی چارپائی کی طرف گیا۔ ان کے ہونٹ ہلکے مدھم روشنی میں ہل رہے تھے، گویا میری حفاظت کی دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے ایک الوداعی نظر سب پر ڈالی اور گھر سے نکل گیا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ چلتے چلتے میں ہائی وے پر آ گیا جو گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، کسی پرندے یا انسان کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بس صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے بالوں کو چھو کر گزر رہے تھے اور میرے چہرے کو خوشگوار انداز سے تھپ تھپا رہے تھے۔ وہ مجھ کو جاتے ہوئے غالباً خداحافظ کہہ رہے تھے۔ جب میں روڈ پر پہنچا تو صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ پرندوں کی دلکش اور سریلی آوازوں نے دل میں سکون کی کیفیت بھر دی تھی۔ ایک طرف یہ ڈر تھا کہ کہیں والد صاحب کو پتہ نہ چل جائے کہ میں گھر چھوڑ کر نکل آیا ہوں، وہ مجھے پکڑنے آ جاتے۔ دوسری طرف جس گاڑی کا بے چینی سے انتظار تھا اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے وہ کوچ آئی جس پر مجھے سوار ہونا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، گاڑی کو روکا، آخری بار اپنے گاؤں پر غم زدہ دل سے نگاہ ڈالی اور جلدی سے اس میں سوار ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں میرے گاؤں سے گاڑی شہر پہنچ گئی۔ جلدی سے میں بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہوا اور ٹکٹ خریدنے لگا۔ انہوں نے دوپہر 1 بجے والی گاڑی کا ٹکٹ دیا تو میں ایک کیفے میں جا کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے لیے یہ کیفے کھلا تھا، اوپر پردہ پڑا تھا، مگر اندر جا کے سب مل رہا تھا۔ میں نے سحری نہیں کی تھی، اس لیے روزے کی نیت بھی نہیں کی تھی، لہٰذا میں نے چائے پی تاکہ کچھ حواس بحال ہوں۔ پھر مقررہ وقت پر گاڑی میں بیٹھ گیا اور جب شہر پہنچا تب ہوش آیا کہ اب گاڑی سے اترنا ہے۔ گاڑی سے اتر کر میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کہاں رہوں، کیونکہ میں یہاں اجنبی تھا۔ کئی لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے ساتھ تھے، میں اکیلا کھڑا تھا۔ مجھے خوش آمدید کہنے والا کوئی تھا اور نہ خداحافظ کہنے والا۔ خدا پر توکل کر کے میں ایک اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر اپنی سوچوں میں گم رہا کہ میری برابر والی نشست پر ایک معزز اور با احترام شخص آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ روشن اور حشاش بشاش تھا۔ اس نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ اسلام آباد بورڈ کا کام ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا تو اس نے کہا کہ وہ میرے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے میری مدد کا یقین دلایا تو مجھے سکون مل گیا۔ جب ہم ایک جگہ اترے اس شخص نے ٹیکسی لی، مجھے ساتھ بٹھایا اور ہم اقبال ٹاؤن پہنچے جہاں اس کا گھر تھا۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار تھا۔ ان لوگوں نے میری آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا۔ اس معزز آدمی نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹھو، تم تھک گئے ہوگے، آرام کرو، صبح تمہارے مائیگریشن سرٹیفکیٹ کے لیے چلیں گے۔ اگلی صبح چاچا محمود کے ساتھ ہم بورڈ گئے جہاں اپنے دوست کے تواسط سے انہوں نے میرا کام کروا دیا۔ رات کو چاچا محمود مجھے اسٹیشن چھوڑنے آئے اور چناب ایکسپریس میں بٹھا دیا۔ گاڑی 9 بجے شب روانہ ہوئی۔ کراچی میں میرا ایک دوست ندیم رہتا تھا اور ایک کزن بھی، اس کے علاوہ کسی کا پتہ میرے پاس نہیں تھا۔ جب گاڑی اسٹیل مل کراس کرنے لگی تو میرے ساتھ بیٹھے مسافر نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کراچی میں کہاں جانا ہے؟ میں نے بتایا کہ پرانا حاجی کیمپ، وہاں میرا کزن کام کرتا ہے، لیکن راستہ معلوم نہیں، میں پہلی بار جا رہا ہوں۔ اس نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کینٹ اسٹیشن پر مسافر گاڑی سے اترنے لگے۔
جب میں اپنے ہم سفر کے ساتھ اترا تو ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کہاں وہ چھوٹی سی جگہ اور کہاں یہ اتنا بڑا شہر۔ میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر ہم اسٹیشن سے نکل آئے اور پرانے حاجی کیمپ جانے والی ویگن میں بیٹھ گئے۔ مجھے یہ شہر عجیب سا لگ رہا تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور بے پناہ رش۔ پہاڑوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب ہم حاجی کیمپ پہنچے تو وہ اجنبی مجھے خداحافظ کہہ کر چلا گیا، کیونکہ وہ صرف مجھے چھوڑنے کے لیے یہاں تک آیا تھا، ورنہ اسے تو کرنگی جانا تھا۔ میں اپنے گرد و پیش کو دیکھ کر حیران و پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ کوئی جان پہچان نہ تھی۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو کسی سے واسطہ نہ تھا۔ میں نے اپنے کزن بھائی کو تلاش کرنے کے لیے تمام دکانداروں سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دن بھر ایسے ہی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ جب بہت تھک گیا تو ایک پان والے سے پوچھا کہ بھائی کوئی ہوٹل ملے گا؟ اس نے قریبی ایک ہوٹل کا بتایا۔ میں وہاں پہنچا، مینیجر کو رقم دی تو اس نے کمرے کی چابی دے دی۔ رات ہو چکی تھی۔ میں تھکن سے چور بستر پر گرا اور سو گیا، یہ سوچ کر کے کل کی فکر کل کروں گا، آج تو سو لوں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیوار پر نظر پڑی۔ اس پر لکھا تھا، میں 25 اگست کو گھر سے بھاگ کر کراچی آیا تھا، یہاں آتے ہی جیب کٹ گئی، شکر ہے کچھ رقم علیحدہ سے بیگ کے اندرونی حصے میں رکھ کر سی لی تھی۔ 1 ماہ کراچی میں ٹھوکریں کھاتا رہا مگر کوئی نوکری نہ ملی۔ اب میں بہت اداسی کے ساتھ واپس گاؤں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی میری طرح آئے تو تاکید ہے کہ وہ کراچی کی تلخیاں برداشت کرنے سے پہلے گاؤں لوٹ جائے، اس میں اس کا اور اس کے ماں باپ کا بھلا ہے۔ فقط گل پشاوری۔ یہ پڑھ کر مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا، چونکہ میں بھی اسی طرح گھر سے بھاگ کر آیا تھا، لیکن ابھی تک کسی نقصان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ناشتہ کر کے میں ویگن میں بیٹھ کر دوبارہ قادر بھائی کی تلاش میں نکل گیا۔ اتفاق سے ایک پرانا کلاس فیلو مل گیا۔ میں اتنا خوش ہوا جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ بڑھ کر گلے سے لگا اور اپنی ساری بپتا سنائی تو اس نے تسلی دی اور کہا کہ وہ قادر بھائی کو جانتا ہے، کہاں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، چلو آؤ۔ وہ مجھے لے کر میرے کزن کے پاس آیا۔ اب میری خوشی 2 چند ہو گئی اور سکون ملا کہ میں بے آسرا نہیں ہوں۔ میں قادر بھائی کے ساتھ ہوٹل آیا، بل ادا کیا اور بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ چلا آیا۔ رمضان المبارک کے 10 روزے باقی تھے۔ قادر بھائی نے کہا کہ گلشیر تم ابھی آرام کرو، عید کے بعد تمہارے لیے نوکری تلاش کروں گا۔ عید کے بعد انہوں نے مارکیٹ میں ایک دکان پر مجھے کام دلوا دیا، پھر رہائش کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور میرے گھر والوں کو خط لکھ کر کہا کہ فکر نہ کریں، گلشیر میرے پاس ہے۔ 1 ہفتے میں والد صاحب کا جواب موصول ہوا۔ انہوں نے لکھا کہ عزیز، تم خود سوچو، جس طریقے سے ہمیں چھوڑ کر گئے ہو، ہم نے جان لیا ہے کہ تم نے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ بچپن سے اب تک جس طرح لاڈ پیار سے تمہیں پالا اور تم سے جو امیدیں وابستہ کیں، تم نے ان سب کو خاک میں ملا دیا۔ بس ایسی ہی دل گرفتہ باتیں تھیں جن سے صفحات بھرے ہوئے تھے۔ خط پڑھ کر میرے آنسو بہنے لگے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں ان سے میلوں دور آ چکا تھا۔ 1 ماہ کام کیا، پھر کسی وجہ سے سیٹھ ناراض ہو گیا تو میں نے کام چھوڑ دیا اور قادر بھائی کے ساتھ کام پر لگ گیا، مگر ان کا سیٹھ اور بھی سخت تھا، بات بات پر تنخواہ کاٹ لیتا۔ میں نے 1 ماہ بعد وہ کام بھی چھوڑ دیا، کیونکہ ایسے ماحول سے میں کب آشنا تھا۔ پھر ایک مشہور برگر کمپنی میں نوکری ملی، مگر یہاں تنخواہ بہت کم تھی، 8 گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ جب پہلے دن ڈیوٹی ختم کر کے جانے لگا تو آرڈر ملا کہ برتن اور فرش بھی دھو کر جانا ہے۔ یہ سن کر جیسے بجلی مجھ پر گر گئی، بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ والدین کے گھر تو تنکا بھی نہیں اٹھایا تھا اور آج تقدیر بلکہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے برتن دھونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب کیا کر سکتا تھا؟ یہ کام بھی کرنا ہی پڑا۔ اس دن سے توبہ کر لی کہ آئندہ کسی کام کو حقیر نہیں سمجھوں گا۔ ایسے چھوٹے موٹے کام کر کے بھی جیب خالی رہتی تھی۔ تنخواہ اتنی کم تھی کہ بامشکل ایک وقت کی روٹی کا بندوبست ہو پاتا، پھر بھی ہر ماہ قرضہ چڑھتا جا رہا تھا۔ گھر سے خرچہ کس منہ سے منگواتا؟
ایک دن کھانے کو کچھ ملتا تو اگلے دن فاقہ کرنا پڑتا۔ روز بروز میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی جو چہرہ گلاب کی طرح کھلا کھلا ہوتا تھا وہ زرد اور پسماردہ ہو چکا تھا۔ کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ گاؤں میں پھل دیکھ کر دل نہیں للچاتا تھا، حالانکہ ہر طرف ڈھیر لگے ہوتے تھے، اور یہاں جب دکانوں اور ٹھیلوں پر پھل دیکھتا تو دل للچا جاتا، مگر خریدنے کی استطاعت نہ تھی۔ جب سروس پر جاتا تو کالج سے لیٹ ہو جاتا، اور اگر کالج وقت پر جاتا تو ڈیوٹی سے لیٹ ہو جاتا، پھر تنخواہ سے پیسے کٹ جاتے۔ ان الجھنوں نے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا۔ میں بہت شکستہ دل اور پسماردہ ہو کر کام کر رہا تھا۔ ایک دن بہت ضروری کام آن پڑا۔ سوچا آدھا دن کام کر کے چھٹی مانگ لوں گا۔ دوپہر 12 بجے مینیجر سے درخواست کی تو اس نے بدتمیزی سے بات کی اور میری مجبوری پر رحم کرنے کی بجائے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ جو کام میں پہلے کر چکا تھا اس کی اجرت بھی مجھے ضبط کر لی گئی اور سخت بے عزتی کے ساتھ دفتر سے مجھے نکال دیا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھاری قدموں سے سڑک پر چل رہا تھا اور ذہن میں ماں باپ کی شفیق صورتیں گردش کر رہی تھیں۔ سوچ رہا تھا کہ اگر بڑوں کی بات مان لیتا تو آج اس قدر خوار نہ ہو رہا ہوتا۔ زخمی ہرن کی طرح لڑکھڑاتا ہوا ایک پارک میں جا بیٹھا اور ایک جھاڑی کے نیچے دبک کر آنسو بہانے لگا۔ اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں۔ اچانک میرے ذہن میں اپنے گاؤں کے ایک جاننے والے کا خیال آیا جو ہب چوکی میں ٹائلز کی فیکٹری میں سپروائزر تھا۔ میں اسی وقت وہاں گیا۔ اس نے دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ میری نوکری کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ تب مجھے کچھ ڈھارس ملی اور میں اپنے کرائے کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ کروٹیں بدلتے صبح ہو گئی۔ دن بھر کہیں نہ نکلا۔ شام 6 بجے ایک دوست آیا اور بتایا کہ تمہاری نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ سن کر کچھ سکون ملا۔ سوچا چلو زیادہ نہیں تو کم از کم کھانے پینے کا خرچ تو نکلے گا۔ اب میں فیکٹری میں محبت اور شفقت کے ساتھ کام کرنے لگا۔ صبح تڑکے سے شام 5 بجے تک محنت کرتا، پھر شام کو کالج جاتا اور رات 9-10 بجے واپس آتا۔ اس کے بعد رات 2-3 بجے تک پڑھتا رہتا۔ جون میں نوکری کو خیر بات کہہ دیا کیونکہ امتحانات سر پر تھے اور پیپرز دینے تھے۔ 1 سال بعد گھر سے خط آنے لگا کہ واپس آ جاؤ۔ والدین کی التجائیں، بہن کی منت سماجت نے مجبور کر دیا اور ایک دن میں نے اپنے گاؤں لوٹ جانے کا تہیہ کر لیا۔ جہاں سے آنسو بہا کر نکلا تھا وہ دن بھی آ گیا۔ جب میں واپس اپنے خوبصورت گاؤں پہنچا، ٹھنڈی صاف ستھری بحلیانہ ہوائیں اور پانی کی تیز دھاریں گنگنا کر میرا استقبال کر رہی تھیں۔ گاؤں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میرے آنسو بہنے لگے، جانے وہ خوشی کے آنسو تھے یا ندامت کے۔ شام کے 5 بجے تھے جب میں نے پہاڑوں کے درمیان واقع اپنے پتھروں سے بنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ والدین دروازے پر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر ماں دھاڑے مار کر میرے گلے لگ گئیں۔ باپ اور بہن بھی رو رہے تھے۔ میں ماں باپ کے قدموں میں گر گیا۔ آج معلوم ہوا کہ ظالم دنیا کی بے رحمی سے بچانے والی ہستیاں صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں، جو اپنا سکون قربان کر کے اولاد کو سکون دیتے ہیں، مگر اولاد کو اس کا احساس دیر سے ہوتا ہے۔ میں نے والدین کے پیر پکڑے اور معافی مانگی، دوبارہ گلگت میں داخلہ لیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ یہاں جو سکون تھا وہ اور کہیں نہیں تھا۔ اب میں ہر لڑکے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ بھائی، اپنے گھر کا سکون چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ اگر جانا ہی ہو تو والدین کی مرضی اور دعاؤں کے ساتھ جانا، تاکہ تم در بدر نہ پھرو۔ میرے بھائی نے یہ سب کچھ دیکھ کر سبق سیکھا، تعلیم حاصل کی، پھر کھیتی باڑی سنبھال لی اور اپنے فروٹ کے باغات کی دیکھ بھال کر کے خوب روپیہ کمانے لگا۔ امی ابو نے بھائی کی پسند سے اس کی شادی بھی کر دی۔ آج بھائی اپنے گھر میں خوش ہیں اور پردیس کے نام سے بھی کان کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ کہتا ہے سچ ہے، اپنے گھر میں عزت ہے، باہر تو آدمی تنکے سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ بھائی کی کہانی سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پردیس کو پردیس کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کہ پردیس کی پوری اپنی دیس کی آدھی سے بھی بدتر ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان ایجنٹوں کو لاکھوں روپے دے کر غیر قانونی طریقے سے دیار غیر جاتے ہیں، جان گنوا بیٹھتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں یا خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر جانا ہو تو جائز طریقے سے ہنر سیکھ کر باعزت طریقے سے جائیں، ورنہ پردیس نہ جائیں؟
کیونکہ اپنا دیس ہی بھلا ہے۔